السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہیں ایک چھوٹی اور بڑی بات لے کر کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں اگرچہ کسی کو موت آ جائے تو اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ کیا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اس کو جنت ملے گی؟ تو بہت ہی صفائی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں، تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے پاک مہینے میں ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان میں ایک بار درود شریف پڑھیں تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ یہی نہیں، یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار کہنے پر ملتا ہے۔ پاک رمضان کے مہینے میں جو مومن انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی۔ اسلام کے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوں۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے روزے کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر روزہ رکھتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی فضیلت رہتی تھی، یہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر فرما دیتے تو معلوم ہوتا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں 3 دن ایام بیض کے روزے، 2 شنبہ و جمعرات کے روزے، عاشوراء کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، شوال کے 6 روزے رکھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ 100 میں سے تومے مثال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ رمضان کے پہلے دن مسجدیں روزے داروں سے گلزار رہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نماز میں لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہی بن رہی تھی۔ ابھی تک چند لوگ ہی نماز ادا کرنے آتے تھے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی عقیدت مند نماز میں شرکت کر گناہوں سے توبہ کرنے کو بے چین ہو گئے۔ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی رہی۔ ویسے تو رمضان مہینے میں ہر پل خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مولانا عبداللہ قاسمی کہتے ہیں کہ روزہ افطار کے وقت روزے داروں کو کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دے کر کیول خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے پاک مہینے میں جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں۔ اور ایک اور فضیلت رہی کہ اگر کسی گنہگار کو روزے کی حالت میں موت آ جائے تو کیا اس کو بنا سوال اور جواب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا، قبر کے عذاب سے اس کو نجات دی جائے گی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ تبھی ہوگا جب وہ روزے کی حالت میں ہوگا اور اس کا انتقال ہو جائے۔ اگرچہ وہ روزے سے نہیں ہے اور رمضان کے پاک صاف مہینے میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے گناہوں کی معافی بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں برابر روزے رکھنے کی، سارے روزے رکھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ثواب سے محروم نہ رکھے، اور ہم سبھی بھائیوں کو نماز کی پابندی پہ لگائے، آمین۔